اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے گئے اللہ میرے بچوں کو ترقی عطا فرما، اچھی ملازمتیں عطا فرما دے، اچھی نوکریاں دے دے، اچھے رشتے عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، دینی ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ اکبر اس بچے کو نوجوان کو کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ فحسن فرجا۔ الہ العالمین میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ میں صرف گناہ کی معافی کا ہی تجھ سے اس نوجوان کے لیے سوال نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں الہ العالمین اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے، اس کے دل کو باشرم بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحسن فرجا۔ اللہ میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت پر، کی بہن اور عورت کو ذلت اور تباہی کے دانے پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ آج آپ نے قریب ہی واقعہ سنا، یہ بچی بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی تھی، ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکلی تھی۔ اللہ اکبر، ایک بوائے فرینڈ لگی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک ہی وقت میں کئی دوستیاں ملائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اپنی عزت سے بھی گئی، صرف عزت ہی نہیں بلکہ جان سے بھی چلی گئی۔ بس بس جان سے بھی چلی گئی۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں تمام ادیان کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوا کرتی ہے، اس دین کو ماننے والوں کی کوئی نہ کوئی عادت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو، ان خوبیوں کو جب ان کے ماننے والوں میں دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور ان تمام خوبیوں میں سر فہرست اگر ہمارے دین اور ہمارے اسلام کی اگر کوئی خوبی اور خصوصیت ہے تو وہ ہے حیا، شرم و حیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخُلُقِ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کی جو خصوصیت ہے، خوبی ہے، وہ ہے حیا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازرار فی خدرها،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، اور صرف کنواری ہی نہیں ہے بلکہ باپردہ بھی ہے، جس طرح ایک کنواری لڑکی اور باپردہ لڑکی میں حیا پائی جاتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ یہ ابو سعید خدری فرماتے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بات ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے صحابی ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ آج دنیا میں میں اور آپ بہت سے کام اس لیے نہیں کرتے، اگر میں اس کام کو کروں گا تو لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، میں نشانہ بنوں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا، اچھے لوگ مجھے اچھے انداز میں نہیں دیکھیں گے، میرا تذکرہ اچھے انداز میں نہیں ہوگا، لیکن اس کام کو میں دل سے پسند کر رہا ہوتا ہوں، لیکن لوگوں کے ڈر سے اور لوگوں کے خوف سے کہ کہیں بدنامی جو ہے اور دنیا کے اندر ذلت اور تباہی میرا مقدر نہ بن جائے، مجھ پہ انگلیاں نہ اٹھے، میں اپنی ذلت اور بدنامی کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ پیغمبر نہ تو خود کسی فحش کام میں مبتلا تھے اور نہ ہی کسی فحش کام کو پسند کیا کرتے تھے، دل سے نفرت کرتے تھے۔ اور پیغمبر کی دعوت کو اٹھا کے اگر میں اور آپ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھ لیں گے یہ کافی ہے ہمارے لیے، ہم نے شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے، ہماری داڑیاں ہیں، ظاہری ہماری وضاقتہ جو ہے اسلام اور دین کے مطابق ہے، بس کافی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے جب ہرقل کے پاس دین کی دعوت بھیجی، چٹھی بھیجی، خط بھیجا، اس کو دعوت دی، تو اس ہرقل نے پوچھا کہ ہماری سرزمین پر یہ ہمیں دعوت پہنچی اور جس شخص نے یہ دعوت دی ہے، کیا ہمارے ارد گرد آنے والے قافلوں میں سے کوئی ایسا قافلہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس سرزمین سے آیا ہو کہ جس سرزمین سے یہ دعوت ہمارے پاس آئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی کون ہے؟ کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل بھی مسلمان نہیں ہے اور ابو سفیان بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ ہرقل نے پوچھا کہ ابو سفیان ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا دعوت دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بیان کیا ہے؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ پیارے محبوب علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں ہرقل سوال کرتا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ اللہ کے نبی کی دعوت کے بارے میں کہتے ہیں یامرنا بالصلاۃ، وہ محمد علیہ السلام ہمیں نماز کا حکم دیتے گئے، والزکاۃ، ہمیں اپنے مالوں کی زکات نکالنے کا حکم دیتے گئے، والصدق، وہ محمد علیہ السلام ہمیں سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف
نماز کا ہی حکم نہیں دیتے، صرف زکوٰۃ کا ہی حکم نہیں دیتے، سچائی کا حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ چوتھی ان کی دعوت یہ ہے وہ ہمیں دعوتوں میں یہ بھی دعوت دیتے ہیں وہ محمد علیہ السلام نے لوگوں کو حیا کا درس دیا ہے، پاک دامنی کا درس دیتے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد علیہ السلام لوگوں کو حیا کی دعوت دیتے ہیں، پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے پاک دامنی کے حوالے سے لوگوں کو کیوں تلقین فرمائی؟ حیا کا درس اللہ کے نبی کائنات کے امام نے کس لیے دیا؟ دوسری روایت میں موجود ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، لا زوال نعمت رب العالمین نے انسان کے لیے عمل صالح کرنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جنت رب العزت نے بنائی ہے۔ وہ لازوال نعمت رب العالمین قیامت کے دن مومنین کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء من الایمان۔ اے دنیا والو اس بات کو غور سے سنو، حیا اللہ اکبر، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان والوں کے لیے رب العالمین نے جنت بنائی ہے۔ ایمان والوں کو رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا اپنانے والوں کا ٹھکانہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے، لیکن جو لوگ اپنی زندگیوں میں بے حیائیوں کو اور بے شرمیوں کو اختیار کرتے ہیں، رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں حیا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں اتنا بڑا ان کا رابطہ ہے، اتنا بڑا ان کا آپس میں جوڑ ہے، حیا اور ایمان کا اتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ اگر حیا اور ایمان میں سے اگر ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے، ایک کو اٹھا دیا جائے تو اللہ اکبر دوسری چیز خود بخود بھی جاتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں ایمان کے دعوے ہیں لیکن اس کی زندگی میں حیا نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام فرماتے ہیں ایمان بغیر حیا کے مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے اللہ اکبر حیا سے متعلق اصول سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کائنات کے امام سے تعلیم لیتے ہوئے تربیت حاصل کرتے ہوئے حیا کو اپنایا ہے، اور وہ صحابہ پھر لوگوں کو حیا کا درس دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ انصاری صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کا انصاری صحابی ہے، اپنے بھائی کو حیا سے متعلق درس دے رہا ہے، میرے بھائی حیا کو اپنا لو، حیا کو اپنا لو، بے شرمیوں کو اپنے سے دور کر دو۔ حیا کا اللہ اکبر نتیجہ رب العالمین میں بہترین رکھا ہے۔ بے حیائی کا نتیجہ جو ہے شر کی شر ہے، فتنے ہی فتنے ہے، آفات ہی آفات ہے۔ اگر زندگیوں میں بے حیائیوں کو نہیں چھوڑو گے زندگی میں ہی تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہاری عزت
इज्जतें महफूज नहीं लगेंगी, तुम्हारी इस्मतों को, अजमतों को तुम्हारे पैरों में, अपने पैरों में दुनिया वाले रौन देंगे। ये सहाबी इस किस्म की बहुत सी बातें अपने भाई को बता रहा था। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं दाआ हो, ऐ मेरे अंसारी सहाबी, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की तुझे जरूरत नहीं है, इतनी तफसील बयान करने की तुझे जरूरत नहीं है, बल्कि इससे ये कह इन्नल हया मिनल ईमान। अल्लाह के रसूल ने समंदर को कूदे में बंद करते हुए फरमाया, मेरे सहाबी बस इससे कहने दे कि हया का ताल्लुक ईमान से है। हया इतनी जरूरी है, जिसकी जिंदगी में हया है, अल्लाह अकबर, उसको ईमान की दौलत से माला माल किया गया। और जिसकी जिंदगी में अल्लाह अकबर ईमान के दावे भी है, कुछ आमाल भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हया नहीं है, यूं समझ लो कि अगर हया नहीं है तो ईमान भी नहीं है। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान पढ़ के लोगों को वाज फरमाते हैं, नसीहतें करते। रब्बुल आलमीन ने कुरान में यूं नहीं कहा कि जिना नहीं करो, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना। जिना के जो असबाब है, जिना के जो वसाइल है, जिना के, अल्लाह अकबर, ये गुनाह इतना बड़ा जुर्म है, इतनी बड़ी अल्लाह की नाराजगी वाला काम है, इतनी बड़ी रब की बगावत है। रब्बुल आलमीन फरमाता है जिना करना तो दूर की बात है, जिना के करीब भी नहीं जाना। उन तमाम असबाब को नहीं अपनाना जो भी तुम्हें गुनाह, कबीरा गुनाह, अल्लाह की बगावत और अल्लाह के इतने बड़े गुनाह की तरफ तुम्हें लेके चली जाए कि अल्लाह अकबर, दुनिया में भी तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। अगर माफी नहीं मांगी और हद तुम पर दुनिया में ना लग सकी तो कयामत के दिन फिर जो अल्लाह तुम्हारा हाल करेगा कोई पुरजाने हाल नहीं होगा। आज हमारी कैफियत मुसलमानों की, हमारे हालात, हमारे मामला इतनी बेहयाई है। आज मेरे और आपके घरों में ये बड़े बड़े हर फर्द को, मैंने अपने नौजवान बच्चों को, नौजवान बेटियों को, अल्लाह अकबर, ये बड़े बड़े टच मोबाइल दिए हुए हैं। मैं एक आलिम दीन से गुफ्तगू सुन रहा था, ये इतने बड़े बड़े टच मोबाइल आपने दिए हुए हैं, बिल्कुल ये इसी तरह है कि जिस तरह आपने अपनी बहन बेटियों के हाथ में गैर महरम को थमा दिया है। काना सालिसहुमा अश-शैतान। अगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते खलवत के अंदर कोई गैर मर्द और कोई गैर औरत, गैर महरम औरत और मर्द अगर है तो वो दोनों अकेले नहीं होते, बल्कि तीसरा जो है वो शैतान होता है। इसी तरफ तो अल्लाह के रसूल ने इशारे किए। मैं और आप अपने बच्चों को फख्र या अंदाज में ये आलात देते हैं। मैंने अपने आप से, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से और अपने बेटों से कभी नहीं पूछा, उनके मोबाइल मैंने और आपने चेक नहीं किए। मेरे और आपके बच्चे उसके ऊपर क्या लगा देते? लॉक लगा देते, माँ बाप खोल ही नहीं पाते। और मुसीबत सितम तो ये है ना कि माँ बाप भी इतने बेहयाई की तरफ जा चुके हैं, वो बच्चों को क्या रोकेंगे? माँ बाप के अपने मोबाइल में भी लॉक लगे हुए होते हैं। ये माशरा आवा का आवा जो है वो निकल चुका। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और वो कहता है अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम बड़े तहम्मुल मिजाज थे, बड़े हलीम थे, बड़े बुर्दबार थे। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम ने उसके इन जुमलों को सुना। यकीनी सहाबा तैश में आ गए, सहाबा को गुस्सा आने लगा। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम ने फरमाया सब्र करो। अल्लाह के महबूब ने उस नौजवान से कहा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ नौजवान, ये बता अगर कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे तो इस बात को पसंद करेगा? वो कहता है काला। अल्लाह के नबी
نبی میں تو قطعی اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تو پسند نہیں کرتا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو پھر دنیا والے بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی یا تو اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے. پھر اللہ کے نبی پوچھتے گئے تو اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے, کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے, کوئی تیری خالہ کے ساتھ زنا کرے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں قطعی پسند نہیں کروں گا. محبوب فرماتے گئے جس کے ساتھ تو یا کوئی زنا کا ارادہ کر لگا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی خالہ اور وہ بھی گئے. اللہ کے نبی سے وہ صحابی وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی میری سمجھ میں آ گئی بات, میں سمجھ گیا ہوں. اے اللہ کے نبی, اے کائنات کے امام محمد علیہ السلام نے سمجھ گیا ہوں اب مجھے گناہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول میں گناہ نہیں کروں گا, میری کوئی خواہش نہیں, گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام اللہ اکبر راوی کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دی اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا فحسن فرجا. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو دعا دی. میں کہتا ہوں ماں باپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے گئے اللہ میرے بچے کو دنیا میں کامیاب کر دے, اے اللہ دنیا میں اللہ اکبر دنیا کے امتحانوں میں کامرانیوں سے میرے بچوں کو نواز دے. میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے گئے اللہ میرے بچوں کو ترقی عطا فرما, اچھی ملازمتیں عطا فرما دے, اچھی نوکریاں دے دے, اچھے رشتے عطا فرما. یہ ساری دعائیں میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے, دینی ہے. لیکن اللہ کے رسول اللہ اکبر اس بچے کو نوجوان کو کیا دعا دے رہے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ فحسن فرجا. الہ العالمین میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ میں صرف گناہ کی معافی کا ہی تجھ سے اس نوجوان کے لیے سوال نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہتا ہوں الہ العالمین اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے, اس کے دل کو باشرم بنا دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فحسن فرجا. اللہ میں اس نوجوان کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما, اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما. کون دعائیں دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حیا کا درس دیتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی ڈھیروں دعائیں مجھے اور آپ کو سکھائی ہے. میں اور آپ ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں, ائمہ سے ان دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہم اس پہ آمین بھی کہتے ہیں. ظلم یہ ہے, ستم یہ ہے کہ جو دعائیں میں اور آپ اللہ سے عربی میں مانگتے ہیں یا ائمہ خطبہ واعظین مبلغین دعائیں کرتے ہیں یا وتر کے اندر لمبی یہ میری بحث نہیں کہ وہ وتر میں لمبی دعائیں سنت ہے یا خلاف سنت ہے, وہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, میری یہ بحث نہیں ہے. لمبی دعاؤں میں اور آپ آمین, امام کی دعاؤں پر میں اور آپ آمین کہتے ہیں. امام حرم دعائیں کراتے ہیں, حرم آمین سے گونج رہا ہوتا ہے, لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہے, زارو قطار لوگ رو رہے ہوتے ہیں, اس کے اثرات اللہ اکبر نمودار ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے ثمرات کا حصول ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارے اثرات اور ثمرات اس وقت مل رہے کہ جب میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور جو مانگ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے رب سے کیا مانگا ہے, پھر بھی رب نے مجھے دیا ہے. اگر میں اور آپ رب سے مانگتے ہوئے سمجھ کے مانگیں گے تو پھر رب کی دین کا کیا علم ہوگا.
سمجھ کے نہیں مانگا میں نے. آپ نے یہ دعا سنی ہوگی نا, علماء نے کروائی, آپ کو بھی یاد ہوگی بیسی لوگوں کو. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہم رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں, اس سے التجا کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہم اللہ سے مانتے ہیں الہ العالمین ہمارا سوال ہے کہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے. اگر ہدایت دی ہے تو ہدایت پر گامزن فرما. اللہ ہدایت پر ہمیں استقامت نصیب فرما. اللہ صرف ہدایت ہی کی دعا ہم تجھ سے نہیں مانتے, تجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں والتقی. اللہ اکبر, ہماری زندگیوں میں اپنا ڈر ہمیں عطا فرما دے. ڈر کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے. صحابی رسول سے پوچھنے والے نے اللہ اکبر صحابی نہیں پوچھا تقوی کا مفہوم کیا ہے, تقوی کی ڈیٹیل کیا ہے. اللہ اکبر, وہ عربی ہے, وہ بدو ہے, وہ دیہاتی ماحول میں پلنے والے ہیں, سادے انداز میں کرتے بتاتے ہیں. اللہ اکبر, ایک تنگ راستہ ہے, کانٹے دار راستہ ہے, خاردار راستہ ہے. اس تنگ راستے سے اگر کوئی انسان گزرنا چاہے گا اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے, اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اس تنگ و خاردار کانٹے دار راستے سے اس طرح گزرے گا کہیں کانٹے اور وہ کیلے اللہ اکبر اس کے کپڑوں کو نہ پھاڑ دے. وہ کیلے اور کانٹے جو ہے اس کے جسم کو زخمی نہ کر دے. کہا تقوی اسی کو کہا جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, اللہ کی بغاوتوں پر مشتمل کاموں سے بچتے ہوئے, اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ اکبر زندگی کے سفر کو طے کر کے اللہ کی عدالت میں حاضری دے دے. اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے ہدایت کا سوال کیا کرو, اللہ سے تقوی کا سوال کیا کرو, اور صرف ہدایت اور تقوی پر ہی اکتفا نہیں بلکہ رب سے یوں بھی کہا کرو والعفاف. اللہ جگہ ہم نے تجھ سے ہدایت اور تقوی مانگا ہے, وہاں ہم تجھ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں تو پاک دامنی عطا فرما دے. اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما دے, اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرما دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اللہ اکبر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی کے صحابی, وہ لوگوں کو درس دے رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے اور حیا سے متعلق. میں نے کہا نا صحابہ اکرام بہت زبردست اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر, ایسے ہی رب نے نہیں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ کی طرف سے ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز کر دیے جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ ایمان نبی کے صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تمہاری طرز زندگی بھی صحابہ کی جیسی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لا کر آؤ. اگر ایمان لانا چاہتے ہو اور تمہاری زندگیاں بھی میرے نبی کے صحابہ کے زندگیوں جیسی اگر ہوں گی تو میں اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں اگر اعلان کرتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو نبی کے صحابہ کی زندگیوں جیسی زندگیاں تم نے بھی اپنائی ہے. رب کہتا میں انہی کے بارے میں نہیں بلکہ تمہارے بارے میں بھی کہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایمان لانا پڑے گا اس طرح, اور صرف ایمان ہی نہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم مسلم, ہم فرقہ ناجیہ ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم اہل توحید. یہی گھمنڈ مجھے اور آپ کو مار رہا ہے.
یہی دعوے مجھے اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لے کے ڈوب رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں حیا نہیں، ہماری زندگیوں سے حیا اٹھ چکی ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی کی زندگی میں حیا نہیں ہے سمجھ جاؤ ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ دیکھا نا اپنے پنجاب میں واقعہ، اپنی یونیورسٹیوں کے حالات دیکھیں، کالجوں کے حالات دیکھیں، اسکولوں کے حالات دیکھیں، اور میں کہتا ہوں مدرسوں کے بھی اوپر جو ہے وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام جو دینی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر اگر نکالتے ہیں کڑی نظر رکھے، یوں نہ کہے کہ ہمارے بچے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، ٹھیک ہے آپ کے بچے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں لیکن باہر بہت سے بھیڑیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے یہ حوائل الشیاطین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی گناہ میں، کسی بڑے گناہ کے اندر ملوث کر۔ آج ان لڑکوں کو بے وقوف سمجھا جا رہا ہے کہ جن کی گرل فرینڈ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، اور جن لڑکیوں کے بوائے فرینڈز نہیں ہیں ان کو احمد کہا جا رہا ہے، ان کو معصوم اور مظلوم کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری شریعت نے اتنی گناؤنی اللہ اکبر دعوت نہیں دی ہے، بلکہ ان تمام گناؤنے اعمال سے نفرت اللہ نے بھی کی ہے، نبی نے بھی کی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ ان لوگوں کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ کن لوگوں کو؟ کہ جو اہل ایمان کے اندر فحش کاموں کو اللہ اکبر فروغ دیتے ہیں، فحش کاموں کو پھیلاتے ہیں، فحش کاموں کی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ماحول خراب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اچھی محفلوں میں بیٹھیے، اچھی مجالس کو اٹینڈ کیجیے، اچھی گیدرنگ اپنائیے، اچھے لوگوں سے واسطہ رکھیے، اچھے لوگوں سے میل ملاپ اور ہمارے آپس کے روابط اور تعلق ہوں گے تو اس کے اچھے ہی نتائج ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے بہت سی مثالیں دی ہیں۔ اگر ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے نا اور اچھا کام نہ بھی کرے گا، نہ بھی کرے کوئی اچھا کام، تو دیکھنے والے ہماری تعریف کریں گے کہ یار بڑا اچھا انسان ہے، اور میں برے لوگوں میں بیٹھوں گا، بری خصلتوں کو اپناتا نہیں، کسی برے کام میں مبتلا نہیں ہو، کسی فحش اور منکرات کو میں نے اپنایا ہوا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے میری اور آپ کی دوستیاں ہیں کہ جو معاشرے میں برے کام کرتے ہیں۔ میری بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو دنیا میں اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ جب لوگ مجھے اور آپ کو دیکھیں گے تو ان کی انگلیاں ان پر تو اٹھتی ہے، مجھ پر اور آپ پر بھی اٹھیں گی، حالانکہ میں نے اور آپ نے گناہ نہیں کی۔ عطر فروش کے پاس جائیے، اللہ اکبر، آپ عطر خریدیں گے نہیں، لیکن عطر فروش کی دکان پہ سے جو خوشبوئیں آ رہی ہوں گی میری ناک کے ذریعے اللہ اکبر میرے جسم کے اندر جائیں گی، دل دماغ جسم کا انگ انگ جو ہے وہ باغ باغ ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ اور یہی میں اگر کسی ایسی جگہ پر، کسی فیکٹری، کسی دکان کے اندر جہاں پر بھٹی جل رہی ہے، لوہا پیتل تانبا اللہ اکبر وہاں پر جلایا جا رہا ہے، پگھلایا جا رہا ہے، اس بھٹی سے اڑنے والا اٹھنے والا سیاہ دھواں اپنی کالک کو لے کر اٹھتا ہے، میں اور آپ وہاں کام نہیں کرتے، صرف وہاں بیٹھے ہیں یا وہاں سے گزرے ہیں، وہ سیاہ دھواں اڑنے والا جو ہے میرے کپڑوں کو بھی گندا کرے گا، وہ کالک میرے اور آپ کے چہرے پر بھی لگے گی۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو اللہ اکبر نصیحتیں کی ہے، اللہ اکبر، اچھی مجلسوں میں بیٹھو گے نیک نامی ہوگی، گندی مجلسوں میں بیٹھو گے گناہ نہیں بھی کرو گے انگلیاں پھر بھی تم پر اٹھیں گی۔ ہمارا قرآن بھرا ہوگا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جناب
अल्लाहु अकबर, मदीन की तरफ सफर करके आए। बड़ा तवील वाक़या है, बड़ा तवील वाक़या है। अल्लाहु अकबर, लोगों का जम्म गफीर नजर आया। अल्लाहु अकबर, लोग कुएं के इर्द गिर्द जमा गए, बकरियों के रेवड़ भी मौजूद गए। लोग कुएं से पानी निकालते गए और अपने रेवड़ अपने जानवरों को पिला रहे गए, अपने मशकीदे पर लगे गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने किनारे पर खड़ी हुई दोनों जवान लड़कियों को देखा, उनकी मदद की। अल्लाह अकबर, उनकी मुआविनत की, डोल से पानी खींचा, उनकी बकरियों को पानी पिलाया। अल्लाह अकबर, उनकी बकरियों को पानी पिलाते गए, उनके मशकीदों में पानी अल्लाह अकबर भर के उन्हें रवाना कर देते गए। वो दोनों नौजवान बेटियां अपने बाबा जनाब शुएब अलैहिस्सलाम से वाक़िए को बयान करती है। जनाब शुएब कहते हैं, उस नौजवान को हमारी तरफ बुलाओ। अल्लाह का कुरान मंदर कशी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान करता है, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। आज मेरी माएं बहनें कहती है कि हम मर्दों के शाना बशाना चलना चाहते हैं। ये शाना बशाना, ये बेबाकिया इंसान को, आज की बेटी को और आज की बहन और औरत को जिल्लत और तबाही के दाने पर ले जाके खड़ा कर देती है। आज आपने करीब ही वाकया सुना, ये बच्ची भी मर्दों के शाना बशाना चलना चाहती थी, माँ बाप के लिए कमाने के लिए निकली थी। अल्लाह अकबर, एक बॉयफ्रेंड लगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक ही वक्त में कई दोस्तियां बनाई हुई थी। अल्लाह अकबर, ये अपनी इज्जत से भी गई, सिर्फ इज्जत ही नहीं बल्कि जान से भी चली गई। बस बस जान से भी चली गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस को मैं और आप अगर सामने रखेंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल हया ला याती इल्ला बिखैर। ये हया, इसका नतीजा रब्बुल आलमीन ने खैर रखा है, भलाइयां है। हया, अल्लाह अकबर, ये पाक दामनियां लेकर आती है। हया खैर और भलाइयां इसका रिजल्ट है। अगर मैं और आप बेहयाइयों को अपनाएंगे तो शर ही शर होगा, फितने ही फितने होंगे, इज्जतें और असमतों को पामाल किया जाएगा। और यहां तक कि इज्जत ही नहीं जाएगी बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से सीखे हया किसे कहते हैं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में मुझे और आपको मौका मिलता है, मैं उस मौके को गनीमत जानते हुए अल्लाह अकबर भूल जाता हूं कि दुनिया वालों में से तो मुझे कोई नहीं देख रहा, आसमान वाला तो मुझे देख रहा है ना, भूल जाता हूं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, पैगंबर फरमाते हैं, सहाबी इस्लाम लाने से पहले है मेरे सहाबी, तूने बड़े काम किए हैं जो अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की बगावत पर मुश्तमिल थे। आज जो खूबी तुझ में है, जो सलाहियत तुझ में है, मैं आज तुझे हुक्म देता हूं कि मुसलमान मेरे सहाबा गैरों की कैद में है, लोगों के कैद में है, सलाखों के पीछे है, उनको रस्सियों और जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि उनको काफिरों की कैद से छुड़ा के तुमने लाना। कहता जी अल्लाह के रसूल जी, हुक्म सर आंखों पर। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के ऑर्डर पर अल्लाह अकबर कैदियों को छुड़ाने के लिए चले गए। रास्ते में एक औरत से मुलाकात हुई और वो औरत जानी पहचानी थी, दौर जहालत में इस सहाबी के उससे नाजायज ताल्लुकात थे। आपस में ये एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। जैसे ही उस बदनामे जमाना अल्लाह अकबर औरत ने अनाक को देखा, अनाक से कहती है, अब अबू मरसद को देखा तो अनाक कहती है, अल्लाह अकबर, बड़े दिन बाद तेरा दीदार हुआ है, आज मेरा दिल चाहता है कि आज तेरा मेरा मिलाद होना चाहिए। वो दावत गुनाह दे लगी है और यहाँ पर सहाबी रसूल अकेले गए, तन्हा गए, रात की
جاری کی ہے اللہ وہ مرصد ہے یا عناق ہے. لیکن اس موقع پر وہ صحابی رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی حیا کا تقاضا ہے, یہی ایمان کا تقاضا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں مسلمان ہو چکا ہوں, ان اللہ قد حرم الزنا, ہمارے اللہ نے ہم پر زنا کو حرام کر دیا ہے, میں تجھ سے ملاپ نہیں کر سکتا. وہ دوڑنے کے لیے اللہ اکبر ارادہ کرتے گئے. وہ بدنام زمانہ عورت کہتی ہے اے ابو مرصد اگر تو نے آج میرے ساتھ مل کر گناہ نہیں کیا, میری دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا, میں شور مچاؤں گی, لوگوں کو آگاہ کروں گی, لوگوں کو تیرے بارے میں بتا دوں گی, لوگ تجھے پکڑ لیں گے, ماریں گے, لیکن میں ان کی اندر کی عکاسی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں لوگ ماریں گے میں مر جاؤں گا, یہ تو میری ایک جان ہے. اللہ اکبر, اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو ایمان اور حیا پر میں ان کو قربان کر دیتا. 1000 جانیں بھی ہوتی تو حیا اور ایمان پر قربان کر دیتا. میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں. ان اللہ قد حرم الزنا, اگر انسان ایمان کا دعویٰ کرے, اسلام کو قبول کرے اور اس کی زندگی میں حیا نہ ہو, حیا نہ ہونا اس کا ایمان کا چلا جانا ہے. ان اللہ قد حرم الزنا, یہ ہے حیا, یہ ہے ایمان والا. دوڑ جاتے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کی, جان جاتی ہے چلی جائے لیکن عزت نہیں جانی چاہیے, حیا کا جنازہ نہیں نکلنا چاہیے, ایمان نہیں جانا چاہیے. یہ جذبے میری اور آپ کی زندگی میں ہوں گے تو کامیابی ملے گی. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر, اگر حیا ہے تو حیا والوں کا ٹھکانہ رب نے جنت رکھا ہے, اور اگر تمہاری زندگیوں میں بے حیائی ہے تو بے حیا لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے. سوچ لیجیے, فیصلہ کر لیجیے. 14 فروری کو محبت کا دن لوگوں نے بنایا ہے, اس کی تاریخ میں بہت سارے واقعات گھڑے ہوئے ہیں, قسم قسم کی کہانیاں گھڑی ہوئی ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر دن محبت کا دن ہے, ہر دن حیا کا دن ہے, ہر دن محبت اور حیا اللہ اکبر مودت کا دن ہے. لیکن وہ محبت, وہ پیار, وہ مودت ہونی چاہیے کہ جس کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہو. جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے وہ محبت کسی کام کی نہیں. کبھی بیوی سے محبت کی ہے؟ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بوٹی اور ہڈی اپنے منہ میں لے کے دسترخوان اور پلیٹ پہ رکھ دیتی تھی. اللہ کے رسول اٹھاتے اور اسی جگہ سے اپنے منہ میں لیتے اس بوٹی ہڈی کو جہاں سے حضرت عائشہ نے بوٹی کو توڑا تھا. یہ ہے محبت. پیارے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر حضرت عائشہ سے اپنی بیویوں سے کس طرح محبت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں, ریس لگا رہے ہیں. کبھی اللہ کے نبی آگے نکل جاتے ہیں اور کبھی حضرت عائشہ کو آگے نکلنے دیتے ہیں. یہ ہے میاں بیوی میں پیار اور محبت. بیویوں سے اتنی محبت کرو, اتنا پیار کرو, اللہ اکبر, اتنا بہترین ماحول دو. اگر تم گھر سے جاؤ تو وہ تمہارا انتظار کرے, وہ اللہ اکبر بے چین ہو جائے. لمحہ لمحہ تمہارے بغیر اس کا ادھورا ہو جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایسی محبت, ایسا پیار اپنی بیویوں کو دیا ہے. اللہ کے رسول نے ناجائز محبت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنیاں کی ہے. اللہ کے رسول کی صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, عورتوں کی صف بھی مسجد میں لگ رہی ہے. آگے مرد صفوں میں ہے, عورتیں پیچھے ہیں. اللہ کے نبی نے محسوس کیا ان عورتوں اور مردوں کے اختلاف سے اثرات اور نتائج برے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے حکم کر دیا عورتیں آج سے مسجد میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی.
جیسے باقاعدہ مسجد کے اندر نماز ہوتی تھی اور نماز کے اندر صف بنتے ہوئے مردوں کی صف پہلے ہے، پھر پیچھے بچوں اور عورتوں کی صفیں ہوتی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو غیر مناسب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتوں اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، لیکن مکمل انکار، منع نہیں کیا۔ عورتیں آتی تھی لیکن جو ایک ہی حال میں اللہ اکبر نمازیں پڑھتی تھی عورتیں، اللہ کے رسول نے پھر پردے کی جگہ جو ہے وہ بنائی، اور پردے میں آ کر عورتیں اللہ کے رسول کی دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابیات جو ہے مسجدوں میں آیا کرتی تھی۔ اگر کسی نے مسجد میں آنے سے اپنی عورت کو منع کیا تو دیگر صحابہ نے اعتراض بھی کیا، اور اللہ کی قسم اپنے بچوں سے ساری زندگی اس لیے بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو مسجد میں آنے کا حکم دیا، تو کون ہوتا ہے منع کرنے والے؟ لیکن جہاں ماحول میں بگاڑ نظر آ رہا ہوتا اللہ کے رسول لوگوں کو متنبہ کرتے تھے، خبردار کوئی مرد اگر تمہارے گھر پہ آئے اور دروازے کو دستک دے تو میٹھے لہجے میں، نرم لہجے میں اس کو جواب نہیں دینا۔ قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمیں یہ ملتی ہے، اخلاق کے دامن کو عورتیں نہیں چھوڑیں گی لیکن غیر محرم کے آنے پر اپنے لہجے کے اندر سختی رکھیں گی۔ آج اگر آنے والے کا جواب پیار اور محبت بھرے لہجے میں اگر تو نے دے دیا، آج آنے والا اپنی ضرورت پہ آیا ہے، کل تیری ضرورت پر آئے گا۔ تیری عزتوں کو دھجیاں، تیری عزتوں کی دھجیاں اکھیڑنے کے لیے تیرے دروازے پہ آئے گا، پھر عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ ہمارے یہاں کس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا وہ گھر میں عجیب سی کیفیت اور کنڈیشن میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب بازار جانا ہوتا ہے تو جناب کپڑے چینج کیے، سرخی پاؤڈر لگایا، اپنے آپ کو میک اپ کیا، خوشبو سے آراستہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور اس کے لگی ہوئی خوشبو کسی غیر محرم کے اللہ اکبر ناک میں چلی جاتی ہے، پیغمبر فرماتے فہی زانیہ فہی زانیہ فہی زانیہ۔ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ولا یضربن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ باہر نکلنے سے اللہ عورتوں کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قدموں کو آہستہ رکھ۔ اللہ اکبر، تیرے قدموں میں، تیرے پیروں میں اللہ اکبر جو پائل ہے، تیرے قدموں کی آواز جوتیوں کی کھڑکھڑاہٹ سے، تیرے قدموں کی آواز سے ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم تیرے حسن کا اندازہ نہ لگا لے۔ آہستہ اپنے قدموں کو، ایسے حفاظت کی ہے ہمارے دین نے ہماری عورتوں کی، ان کی عزتوں اور ان کی عظمتوں۔ آج عورتیں کہے کل دوپٹے گئے تھے، برقعے گئے تھے، پھر دوپٹے جو ہے جناب سروں سے کندھوں پر آئے، اور آج عورتیں جو ہے وہ دوپٹیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چادریں اپنے کندھوں پر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، ان کو اتنا بوجھ لگتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنی چھوٹی معصوم بچیوں کی بچپن ہی سے تربیت نہیں کی، چھوٹے سے بچوں کو چھوٹی چھوٹی جائے نمازیں میں اور آپ مہیا کرتے۔ میرے بچوں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جہاں بڑی نمازیں ہیں برابر میں بچے ماؤں کے برابر میں، آپ اپنے گھروں میں نفلی نمازیں پڑھیں، اپنے گھروں میں سنتیں ادا کریں، اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی رحلیں دیں، چھوٹی چھوٹی جائے نمازیں ان کو گفٹ کریں۔ بیٹو میرے بچوں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ ذرا گھر میں نماز پڑھیں نا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں۔ وہ بچے جن کو سجدہ کرنا نہیں آتا، اپنے پیروں کو، اپنے گھٹنوں اور اپنی کمر کے جوڑ کو موڑ کر سجدہ کرنا نہیں آتا، جب وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے خدا کی قسم زمین پہ الٹے لیٹے ہوئے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں۔ ماحول تو دینا اپنے بچوں کو۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی تعبیذ دے دیجیے۔ بچے بگڑ رہے ہیں، آپے سے باہر ہو رہے ہیں، بچیاں بات نہیں مان رہی، سارا دن فون پہ لگی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، بگاڑا کس نے ہے؟ کس نے یہ ماحول دیا؟ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ
زندگی بچانا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج بچپن سے میں اور آپ اگر تربیت کریں گے, ماحول دیں گے, ان بچیوں کو دوپٹے دیں گے, چھوٹے چھوٹے برقعے مہیا کریں گے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو بچپن سے عادت ڈلے گی نا, پھر وہ مرتے دم تک وہ عادت نہیں جائے گی. جب ان چھوٹی بچیوں کو بغیر آستین کی ہم شرٹیں پہنائیں گے, ان بچیوں کو چھوٹی چھوٹی نیکریں اور چڈیاں پہنائیں گے, اللہ اکبر, اور فخریہ انداز میں ان کو گلیوں میں لے کے, بازاروں میں, پکنک پوائنٹس میں اللہ اکبر لے کے گھومیں گے, تو آج جو میں نے بویا ہے کل مجھے اور آپ کو اللہ نہ کرے وہی برا کاٹنا پڑے گا. آج ہوش کے ناخن لے لیجئے. آج ایک عورت میڈیا پر نہیں آئی ہے میرے بھائی, اس طرح کی 20 سینکڑوں روزانہ نوجوان بچیوں, بہنوں, بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, ایسا نہ ہو آج ان کی عزتیں لوٹی ہیں, کل میری اور آپ کی عزتیں جو ہے وہ لوٹے. اس سے پہلے میں نے اور آپ نے ہوش کے ناخن لینے ہیں. اللہ رب العزت میری اور آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو دین کی سلامتیاں ہمیں نصیب فرمائے. رب العالمین ہر طرح سے, ہر حوالے سے میری آپ کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر